بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی USA۔ میں ہوں تابندہ گل۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے قتل کی سازش میں ایران ملوث ہے، امریکہ۔ امریکن انتخابات، نیواڈا سے منتخب رکن اسمبلی ہنادی ندیم کون؟ امریکن مسلمانوں عرب ووٹرز نے ڈیموکریٹس کو چھوڑ دیا، CAIR۔ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر دھماکہ، 21 افراد جاں بحق، 30 زخمی۔ دی لاہور لیڈز یونیورسٹی شاہدرہ کیمپس کے آغاز پر خصوصی تقریب کا اہتمام۔ اسلام آباد پنگ ہسپتال کے ڈاکٹر کی تشدد زدہ لاش برآمد۔ پولیس ہیڈ کوارٹرز عمر کوٹ میں کیمپ برائے عطیہ خون کا اہتمام۔ DIG اسلام آباد سید علی رضا اور SP پری گل ترین کی وومن تھانہ میں کھلی کچہری۔ پیٹرولنگ پولیس راولپنڈی ریجن اسموک آگاہی مہم کا آغاز۔ گجرانوالہ ضلعی انتظامیہ اور محکمہ تحفظ ماحولیات عوام کو اسموگ میں چھوڑ کر خواب و خرگوش کی نیند سونے لگی۔ اور پنجاب پولیس کی کچہ کے خطرناک جرائم پیشہ افراد کے خلاف کامیابی۔ یہ تھیں ہیڈ لائنز، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ صدارتی انتخاب سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ کے قتل کی سازش میں ایران ملوث ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق محکمہ انصاف نے کہا ہے کہ ٹرمپ کے قتل کی سازش میں ملوث تہران میں مقیم افغان شہری پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ امریکن میڈیا کے مطابق فرحاد شاکری کو پاسداران انقلاب نے ٹرمپ کے قتل کی ذمہ داری سونپی تھی۔ امریکن محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ ایران کے لیے سہولت کاری کے الزام میں 2 امریکن شہریوں پر بھی فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ نیو یارک کے رہائشی دونوں امریکن شہری حراست میں ہیں۔ ہنادی ندیم امریکہ کے عام انتخابات میں نیواڈا سے ریاستی اسمبلی کی رکن بننے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ پاکستانی نژاد امریکن ہنادی ندیم نے یہ الیکشن ڈیموکریٹک پارٹی کے ٹکٹ پر لڑا۔ صدارتی الیکشن میں پانسا پلٹنے والی ریاستوں میں سے ایک سمجھی جانے والی اس ریاست کی اسمبلی نشست کے لیے ان کا مقابلہ ریپبلکن حریف برینڈن ڈیوس سے تھا۔ ڈسٹرکٹ 34 کی نمائندگی جیتنے کے لیے انتخابات میں انہیں 15,000 ووٹ ملے، جو کہ 52.9% ہے۔ سخت مقابلے میں ان کے حریف برینڈن ڈیوس 13,904 ووٹ لے پائے، جو کہ تقریباً 47.1% ہے۔ نیواڈا کے اس ڈسٹرکٹ میں کانٹے کا مقابلہ ہونے کی بنیادی وجوہات میں سے ایک یہ بھی تھی کہ یہ نشست الیکشن سے پہلے ہی خالی ہو گئی تھی۔ قسمت کی دیوی ہنادی ندیم پر پہلے ہی سے مہربان تھی، کیونکہ ڈیموکریٹک پارٹی کا کوئی بھی شخص یہ ٹکٹ لینے کے لیے ان کے مقابلے میں اترا ہی نہیں تھا۔ وہ پارٹی کی بلا مقابلہ امیدوار بنی، جس کی وجہ سے پوری پارٹی نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ ہنادی ندیم کاروباری شخصیت ہے اور ہیلتھ کیئر کے کاروبار سے بھی وابستہ ہیں۔ وہ مشہور فلاحی تنظیم اپنا الائنس سے بھی وابستہ رہی ہیں اور پاکستان اور امریکہ دونوں میں خواتین اور بچوں کے لیے ہیلتھ کیئر سے متعلق سماجی خدمات کرتی رہی ہیں۔ قسمت کی دیوی ہنادی ندیم پر پہلے ہی سے مہربان تھی، کیونکہ ڈیموکریٹک پارٹی کا کوئی بھی شخص یہ ٹکٹ لینے کے لیے ان کے مقابلے میں اترا ہی نہیں تھا۔ وہ پارٹی کی بلا مقابلہ امیدوار بنی۔ کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشن کے مطابق 2024 کے صدارتی انتخابات میں امریکن مسلمان اور عرب ووٹرز نے تاریخی تبدیلیوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈیموکریٹک پارٹی سے منہ موڑ لیا۔ CAIR نے ایگزٹ پول کے نتائج کی ریلیز کو مؤخر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشن کا کہنا ہے کہ نتائج کے نئے وقت اور تاریخ کا جلد اعلان کیا جائے گا۔ CAIR کی جانب سے 1,000 سے زائد ووٹرز پر کیے گئے ایگزٹ پول کے مطابق نصف سے بھی کم مسلم ووٹرز نے نائب صدر کیملا ہیرس کو ووٹ دیا، جبکہ بیشتر ووٹرز نے ڈونلڈ ٹرمپ یا پھر تیسرے فریق کے امیدواروں کی حمایت کی۔ CAIR کے ڈائریکٹر برائے حکومتی امور رابرٹ مکاؤ کا کہنا ہے کہ یہ پہلی بار ہے کہ گزشتہ 20 سالوں میں مسلم کمیونٹی 3 امیدواروں کے درمیان CAIR کے قومی منقسم ہوئی ہے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر نہاد عواد کے مطابق غزہ پر کیملا ہیرس کی پالیسی ووٹرز کی اس بڑی تبدیلی کا سبب بنی۔ ان کا کہنا ہے کہ نائب صدر نے غزہ میں جنگ بندی اور اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی معطل کرنے کی عوامی حمایت کو نظر انداز کیا۔ نہاد عواد نے کہا کہ کیملا ہیرس نے صرف ایک ہمدردانہ لہجہ اپنایا، جبکہ صدر بائیڈن کی پالیسی پر قائم رہیں۔ کوئٹہ میں ریلوے اسٹیشن پر دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 21 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ SP آپریشن محمد بلوچ کا کہنا ہے کہ دھماکے میں 30 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔
یہاں پہ آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ بیورو چیف عثمان جٹ کی رپورٹ کے مطابق اہلیان شاہدرہ کو بہترین تعلیم کی فراہمی کا عزم لیے دی لاہور لیڈز یونیورسٹی شاہدرہ کیمپس کے آغاز پہ خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں ڈائریکٹر عثمان، CEO ڈاکٹر عبدالسلام اور MPs اشرف رسول سمیت مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب میں CEO ڈاکٹر عبدالسلام اور ڈائریکٹر عثمان رانا نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج کے اس دور میں بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی بہت ضروری ہے، اور شاہدرہ کے بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کے لیے اب دی لیڈز یونیورسٹی کا آغاز کر دیا گیا ہے، جہاں بچوں کی کردار سازی کے ساتھ ساتھ جدید تقاضوں کے مطابق معیاری اور مثالی تعلیم بھی دی جائے گی۔ تھانہ ٹیکسلا کے علاقے ڈھوک پنو ٹھٹا خلیل موٹر وے سے نوجوان کی تشدد زدہ لاش برآمد ہوئی ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق مقتول کی شناخت ڈاکٹر عبداللہ نیاز ولد نیاز علی سکنہ جان کالونی پشاور کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق مقتول کے پاس سے ملنے والا سروس کارڈ کے مطابق مقتول اسلام آباد کے پمس ہسپتال میں ڈاکٹر تھے۔ پولیس نے لاش قبضے میں لے کر ضابطے کی کارروائی شروع کر دی۔ خون کا عطیہ انسانی زندگی بچا سکتا ہے، جو کہ ایک عظیم نیکی ہے۔ SSP عمرکوٹ عزیز احمد نے تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے شکار بچوں کے لیے خون کا عطیہ دیا۔ SSP عمرکوٹ عزیز احمد کے اقدامات پر آج مورخہ 9 نومبر 2024 کو تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے شکار مریضوں بچوں کو خون کا عطیہ دینے کے حوالے سے پولیس ہیڈ کوارٹرز عمرکوٹ میں کیمپ برائے عطیہ خون کا اہتمام کیا گیا۔ DIG اسلام آباد سید علی رضا اور SP پری گل ترین کی وومن تھانہ میں کھلی کچہری۔ مزید جانتے ہیں اپنے بیورو چیف ملک احتشام فاروق کی اس رپورٹ میں۔ DIG اسلام آباد سید علی رضا اور SP سواں پری گل ترین کی وومن تھانے میں کھلی کچہری میں SP سٹی خالد محمود اوان اور خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ خواتین نے اپنے مسائل افسران کے سامنے رکھے۔ DIG اور SP سواں نے خواتین کے مسائل سنے اور فوری حل کے اقدامات جاری کیے۔ خواتین کے مسائل کے حل کے لیے تھانہ وومن اور آن لائن پولیس اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ خواتین آن لائن بھی 1815 پر بھی اپنے مسائل بیان کر سکتی ہیں۔ اس طرح IGP شکایت سیل 1715 پر بھی اپنی شکایات و مسائل درج کروائے جا سکتے ہیں۔ اسلام آباد پولیس مختلف فورمز کے ذریعے عام شہریوں تک پہنچ کر ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اسلام آباد کا کوئی بھی شہری ان کھلی کچہریوں میں کھل کر اپنے مسائل بیان کر سکتا ہے۔ اسلام آباد پولیس کی اس عوامی رابطہ مہم کا مقصد شہریوں کے مسائل ان کے دہلیز پر حل کرنا ہے۔ کیمرہ مین اجاز کے ساتھ ملک احتشام فاروق، بیورو چیف، اسلام آباد۔ یہاں پہ آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ پیٹرولنگ پولیس راولپنڈی ریجن اسموک آگاہی مہم کا آغاز۔ مزید جانتے ہیں اپنے بیورو چیف ملک احتشام فاروق کی اس رپورٹ میں۔ پیٹرولنگ پولیس راولپنڈی ریجن اسموک آگاہی مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ پیٹرولنگ پولیس راولپنڈی ریجن کی SSP محمد بن اشرف کی زیر سربراہی اسموک مہم کا آغاز کیا گیا، جس میں DSP پیٹرولنگ راجہ فیاض الحق اور صافی برادری نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر پبلک ٹرانسپورٹرز کو مکمل بریفنگ دی گئی، جس میں دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کی فٹنس کے متعلق خصوصی طور پر آگاہ کیا گیا اور ڈرائیوروں میں پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ پیٹرولنگ پولیس جرائم کی روک تھام اور سرکوبی کے ساتھ ساتھ عوام کی حفاظت اور خدمت میں بھی پیش ہے، جس کو عوامی حلقوں میں خوب سراہا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین اجاز کے ساتھ ملک احتشام فاروق، بیورو چیف، راولپنڈی۔ یہاں پہ خبر شامل کرتے ہیں کہ لاہور سے عثمان جٹ کی رپورٹ کے مطابق گجرانوالہ ضلعی انتظامیہ اور محکمہ تحفظ ماحولیات عوام کو اسموک میں چھوڑ کر خواب و خرگوش کی نیند سونے لگی ہے۔ کینن انٹرپرائزر اینڈ میٹل ورکس کی بھٹیوں سے زہریلا دھواں جاری رہے گا، جبکہ تعلیمی ادارے بند رہیں گے، کیونکہ یہ دھواں چھوڑتے ہیں اہل علاقہ اور گردونواں کے رہائشی سانس، دمہ، پھیپھڑوں، آنکھوں میں چبھن، الرجی اور دل کے امراض جیسے سنگین مسائل میں مبتلا ہونے لگے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس کا مطالبہ۔ ضلعی انتظامیہ اور محکمہ تحفظ ماحولیات شہر کو اسموک اور فضائی آلودگی سے پاک اور رہائشی آبادیوں سے صنعتی یونٹس کو باہر منتقل کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ کینن انٹرپرائزر اینڈ میٹل ورکس اور شیخوپورہ روڈ پر زہریلا دھواں چھوڑنے سے اسموک اور فضائی آلودگی پھیلنے والی متعدد فیکٹریاں، بھٹیاں اور صنعتی یونٹس موجود ہیں، جو سیل ہوتے ہی تھوڑی دیر بعد ضلعی انتظامیہ اور محکمہ تحفظات ماحولیات کی سرپرستی اور دلکشی کی چمک
دھمک سے ڈی سیل ہو جاتے ہیں۔ زہریلا دھواں چھوڑنے سے، اسموگ اور فضائی آلودگی پھیلنے سے اہل علاقہ اور گردونواں رہائشی سخت اذیت میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ سانس جیسی پھیپھڑوں، الرجی، دمہ، آنکھوں میں چبھن اور دل کے امراض جیسے سنگین مسائل میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر غلام عباس کی رپورٹ کے مطابق راجن پور رحیم یار خان اور راجن پور پولیس کے مشترکہ کارروائی میں کچا بنگلہ اچھے میں لینڈ گینگ کا سرغنہ ڈاکو شاہد لینڈ ہلاک۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب نے ڈاکو شاہد کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپے مقرر کر رکھی ہے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی کچا کے ڈاکوؤں کے خلاف اہم ترین کامیابی پر رحیم یار خان اور راجن پور پولیس کو شاباشی۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ کچا ایریا سے دہشت گردوں، ڈاکوؤں، شرپسند عناصر کا خاتمہ ہمارا مشن ہے۔ ہلاک ڈاکو پولیس اہلکاروں کی شہادت دہشت گردی، اغوا برائے تاوان، پولیس پر حملوں، قتل ڈکیتی جیسے مقدمات سے زائد سنگین مقدمات میں پولیس کو مطلوب بین الاقوامی اضلاعی اشتہاری تھا۔ ناظرین، امریکہ میں فلوریڈا ملٹن میں آئے ہریکین کی وجہ سے ہوئی تباہ کاریوں اور امدادی کارروائیوں سے یہاں پہ آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ Meet the tools that help reduce flood risk across Harris County. From channels to stormwater detention basins to floodplain preservation, the Harris County Flood Control District manages each one with a single goal: flood risk reduction. Because they impact our quality of life with benefits like avoided damages, an expanded urban forest, and room for trails and green spaces. Flood risk reduction efforts have an impact on our quality of life. Learn more at hcfcd.org. یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں کچھ مزید خبروں کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی USA، DTV NN، ہمارا OTT پلیٹ فارم DTV Flix، جہاں آپ 3000 سے زائد چینلز دیکھ سکتے ہیں۔ سو اسٹے ٹیون اینڈ اسٹے ود اس۔